السلام عليك يا رسول الله. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلى آله وصحبه على الذين فازوا في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رسوله صلى الله عليه وسلم نحن عباد من صلى عليه وسلم على زميله وصحبه أبد الدهور وكرما. محترم سامعین کرام، اللہ وحدہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. ورنہ اکثر و بیشتر لوگ کسی نہ کسی مجبوری یا نفسانی خواہشات کے سبب ان محافل پاک سے دور ہیں اور محبوب کے ذکر سے دور ہونا یہ بہت ہی بڑی کم نصیبی کی دلیل ہے. وقت کی رفتار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے گفتگو کی جانب میں آتا ہوں اور کربلا معظمہ کی روحانی سفر کی جانب ہم اپنے خرد کو مہمیز دینے کی کوشش کریں. وہ عظیم سفر کہ جس نے زمانے کو وفا پیغام دیا کہ جس نے دنیا کی تصویر کو بدل دیا. زمانہ اپنے فکر کو پانے وقت کی جابر حکومت کو بدلنے کے خاطر ایک زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اگر وقت کی طاقتوں کو ختم کرنا ہے تو ہمارے پاس کثیر فوج ہونی چاہیے. ہمارے پاس جدید آلات حرب و ضرب ہونا چاہیے. ہمارے پاس تربیت یافتہ بہترین لشکر ہونا چاہیے. یہ ایک زمانے سے چلا اور ہر دور کے اندر اپنے مقصد کو پانے کے خاطر اسی طرح سے لوگوں نے فکر دیا اور اپنے مقصد کو اسی طرح سے حاصل کیا. مگر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کو اس دستور کو بدل کر دیا اور آپ نے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ تنہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے تھے آپ کے مقابل نمرود کی ایک عظیم الشان فوج تھی وقت کا بادشاہ آپ کے سامنے موجود تھا تنے تنہا اللہ کا خلیل کھڑا تھا اور آگے بڑھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا کھڑے آپ کے مقابل فرعون اور اس کی جمعیت ہے ظاہر دونوں سے کوئی مماثلت نہیں ہے اسی طرح سے اور آگے بڑھتے چلے جائیں تنہا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رب کی کثیر فوجی قوت آپ کے سامنے ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل حق کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زمانے کے فتنے کو بدلنے کے لیے جمعیت کی ضرورت نہیں ہے عظیم لشکر کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دنیا ہوا کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غریب کی آواز بن کر ہر مظلوم کی آہ بن کر ہر ستم رسیدہ کی فکر بن کر کربلا کے بادلوں میں چھا جاتے ہیں آپ نے وہ عظیم پیغام دیا کہ ہر شخص اپنے مقصد کو پانے کے خاطر اپنے مقصد مقابل کو مٹا کر مقصد کو حاصل کیا ہے اگر امام علی مقام یہ فکر دے رہے ہیں کہ بھلے گردن میدان رنگ میں کٹ جائے اگر حق ہوتا ہے تو تمہارا مقصد بھی حق ہے اور مقصد حق ہوا کرتا ہے اپنے مقصد کی تکمیل میں اور وہ آپ نے عظیم پیغام دیا اس عظیم پیغام کو حضور خواجہ دین و ملت شاد فرمایا آپ کی اس فکر کو اپنے اشعار میں یہ ڈالتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مٹ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسا عظیم رتبہ آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حضرت خواجہ غریب نواز علیہ السلام کی نظر پاک میں امام علی مقام کی کیا شان ہے آپ کا کیا رتبہ ہے اس اشعار سے آپ سمجھ سکتے ہیں حالانکہ بعض حضرات نے امام علی مقام کی جانب اشعار کے تعلق گفتگو بھی کی ہے بھلے وہ کیے ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کی مکمل تفسیر ہیں اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اور یوں مٹاتے ہیں ایسی مثال آج سے نہ پہلے کبھی اور نہ صبح قیامت مثال ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے امام صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وادی ایمن میں وادی مقدس مطلق علیہ ہے جوتوں کو اتار دیں آپ گئے تھے آگ لینے کے لیے اور ایک شجر سے یہ آواز آئی تھی اے موسیٰ انی انا اللہ یہ تمہارا رب یہی تو آواز آئی اس چیز سے آواز آئی ایک درخت سے آواز آئی علامہ راضی علی رضوان آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس درخت سے جب یہ آواز آئی تھی کیا وہ درخت ہی تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس درخت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نے اس درخت کی شجریت کو ختم کر دیا اس درخت کی شجریت کو ختم کر دیا اب اس درخت نے اگر کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو یہ آواز اس درخت کی نہیں تھی بلکہ یہ
اللہ تبارک و تعالی کی. تو جب ایک درخت پر اللہ کی تجلی کا نزول ہو جائے تو وہ درخت نہیں رہتا ہے، اس کی شجریت ختم ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی کا نزول اپنے کسی ولی پر فرماتا ہے وہاں پر بشریت نہیں رہ جاتی ہے، بشریت ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر اللہ کے ولی کے دل میں نوری تو جب اللہ کے ولی کے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہو جائے تو بشریت وہاں پر شجر پر اللہ کی تجلی کا نزول ہو جائے. شجریت کیا خیال کرتے ہو کہ امام عالی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گوش مبارک پر بیٹھ کر ان کے مقام اور ان کی رفعت کو بتایا. اب بھی وہاں پر کوئی شجریت کوئی بشریت کا تقاضا رہ جاتا ہے. اسی لیے جو یہ کہا گیا ہے اصل حسین امام علی مقام نے وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا. بے شک امام علی دین بھی ہیں بنا. میں نے کل جہاں سے اپنے سفر کو ختم کیا وہیں سے اپنی سفر کی صدا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تمہیں ان کی زندگی کا تمہیں شعور. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ایک جگہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے تعلق سے مردہ گمان بھی نہ. یہاں زبان پر پہرا لگایا گیا ہے اور وہاں پر خیال پر پہرا لگایا. اور یہ نہیں کہ جو پہلے شہید ہو چکے ہیں انہیں کے لیے آیت کریمہ ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم باقی ہے. قرآن کا باقی ہے. آج بھی اگر کوئی ناموس مصطفیٰ پہ جان دے تو قرآن کا یہ اعلان ہے کہ وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا. اچھا اس میں رزق قرآن پاک کے اندر ویسے تو ہر زیر زبر اندر بے پناہ خزانہ دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے چونکہ قرآن انسانی رشد و ہدایت نازل ہوا ہے اور جس چیز کو انسان سمجھ سکتا ہے قرآن وہی اسے تاکہ اس کے دل کے اندر ایمانی قوت پیدا ہو. جب کوئی شخص کھانا نہ کھائے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اب کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو چکا ہے. اور وہ کھانا کھاتا رہے پانی پیتا رہے انسان اس کے تعلق سے یہی گمان ہوتا ہے شخص زندہ ہے تبھی تو یہ کھا رہا. کسی مردے کو بھی کھانے پینے کی حاجت نہیں. تو قرآن پاک نے اس جو ہے کنڈیشن کے ذریعے اس بات کو واضح فرما دیا ایسے زندہ ہیں کہ وہ کھانا بھی کرتے ہیں اور پانی بھی پیا کرتے ہیں. اب بھی اگر کوئی شہداء کے تعلق سے ایسا گمان ہے تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. جب شہید کے تعلق سے ایسا گمان یا ایسا کہنا جو ہے کفر ہے تو پھر جس کے صدقے میں ایک کو شہادت کی دولت ہوتی ہے اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا کوئی گمان یہ ایسا کوئی اپنے خبیث زبان سے لفظ ادا کرے اس کے تعلق سے آپ کی ایمانی عدالت کیا فیصلہ چاہیے.
کہ جب شہید کے لیے یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی، جو بڑا محدث ہونا چاہیے، حاجی ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، غازی ہونا چاہیے، تو ہی جو ہے وہ شہید ہے۔ بس اپنی جان اور راہ مولا میں وہ شہید ہے۔ تو جب ایسے شہید کے تعلق سے ذہن و فکر پر زبان پر قرآن نے لگام دی ہے، پھر جس کے سجدے میں تمام اولین و آخرین کو فضیلت تامہ عطا کی گئی ہے، اس نبی محتشم کے تعلق سے اگر کوئی ایسا گمان رکھے یا ایسی زبان استعمال کرے، اس کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے؟ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے رفقا سے تذکرہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آ چکا ہے اور مجھے اب کوفہ جانا ہی ہوگا، اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے رفقا نے بہت منع کیا مگر آپ نے فرمایا حجت مکمل ہو چکی ہے، اور پھر آپ سب سے اجازت لے کر کے آپ کوفہ کے جانے رفتے سفر باندھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کل 82 قدسیہ پر ایک چھوٹا سا نورانی قافلہ تھا، اور جب آپ منزل بمنزل اس جانب بڑھنے لگے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ اس سفر کے اندر بہت ساری باتیں ظاہر ہوئی، جو ایک دو باتیں ہوئی کہ آپ نے راہی میں کسی شخص سے یہ پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ اس میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ یا امام علی مقام کوفہ کے حالات کچھ یوں ہیں، کوفیوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں زیاد کے ساتھ۔ وہاں کے حالات ایسے نہیں کہ آپ وہاں تشریف لے کر جائیں۔ اسی طرح سے ایک اور سے آپ نے اسی طرح سوال فرمایا تھا، وہاں سے بھی اسی طرح کے جواب آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ غرض کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معظمہ میں جب آپ پہنچے، آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا اسی کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی جگہ ہمارے قیام کی ہے، یہاں پر اپنے مویشیوں سے رختے سفر کو اتار لیا جائے، خیمے گاڑ دیے جائیں اور یہاں پر سکونت اختیار کر لی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مکمل 9 دن قیام فرماتے ہیں۔ 7ویں دن ابن زیاد کی جانب سے یزیدی فوجیں وہاں پہنچتی ہیں۔ کئی لوگوں کی زندگی میں یکے بعد دیگرے فوج کا دستہ آتا رہا۔ حضرت خود بھی جو ہے ایک دستے کے ساتھ تھے، ایک اور تھے جو خود اہل بیت تھے، وہ بھی جو ہے امام علی بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے بات ایسی نہ کی جو ناروا تسلیم کی جاتی۔ جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ جو جاتا ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے سے محبت سے پیش آتا ہے، تو پھر اس نے عمرو بن سعد یہ وہی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹا جس کو رحمت عالم وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی محبت سے اور بہت ہی پیار سے نوازا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تو سب قربان ہو جائیں تو تیر چلاؤ۔ تیر چلایا کرتے تھے۔ پوری جو ہے احادیث نبویہ کو آپ پڑھیں تو کہیں بھی ایسا نہ آئے گا کہ سرکار نے کسی کے لیے فدا کا وہ امی و ابی کا جو ہے الفاظ ارشاد فرمائے ہو، یہ انہی کے لیے خاص مگر ہوتی یہ ہے کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی جنم لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
عمرو بن سعد وہاں پر جب پہنچتا ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ چاروں طرف سے جو ہے روک دیتا ہے اور سب سے پہلے اس نے یہ جو ہے طریقہ اختیار کیا کہ نہر فرات پر اس نے جو ہے پہرے داروں کو بٹھا دیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی فوج کی ان معاملات کو دیکھتے ہیں آپ تمامی احباب کو ایک جگہ جمع فرماتے ہیں اور ایک جگہ جمع فرمانے کے بعد یوں جو ہے ان سے خطاب فرماتے ہیں، اے میرے رفقا، تم نے ہر سفر میں میرا ساتھ دیا ہے، تم یہاں تک پہنچے، جانتے تھے کہ اس سفر میں بہت زیادہ خطرہ ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، بہت ساری تکلیفیں تم کو پہنچ سکتی ہیں، مگر تم نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہم امام عالی مقام کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، عزت و اقبا کا کیا ہوگا، تمہاری جان ساری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کل قیامت کے دن بارگاہ مولا میں تمہاری سفارش کروں گا، تم نے رفاقت کا حق ادا کر دیا ہے، مگر اب سن لو کل سے جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے وہاں پر جان جا سکتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یزیدی تمہاری جان سے اور تمہاری جو ہے خون کے پیاسے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میری جان کی ضرورت ہے، اس سے بیعت چاہتے ہیں، مگر تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر نانا کے دین پر آنچ آ جائے یہ بجائے یہ نہیں کر سکتا، وہ دین جس کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خون سے سینچا ہے، قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہاب ہوئے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نازک پر ناظر برسائے گئے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائب کو وادیوں میں بھوکے پیاسے رکھ رکھا گیا ہے، میرے نانا جان نے اس دین کے لیے جو تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی اس دین پر آج آ جائے حسین کو گوارا نہیں ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر نانا شریعت پر کوئی آج آ جائے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہاں پر رفقا سے فرمایا کہ وہ میری جان ہے، یزید مجھ سے بیعت چاہتا ہے، اپنی حمایت کے لیے ہر قسم کے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں، اس لیے اس کو مشورہ دے رہا ہوں بلکہ اپنی جانب سے اجازت دے رہا ہوں کہ تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو، تم اپنے اہل و عیال کے عیال لوٹ جاؤ، میں تمہارے لیے تمہارے اس قسم سے خوش ہوں اور میں خود اپنی خوشی سے تم کو اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں پر جو ہے تمام رفقا سر جھکائے بیٹھ جاتے ہیں، امام عالی مقام آگے بڑھتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس روشنی میں تمہیں میرا لحاظ آئے اور تم جو ہے یہ دیکھو میں جاتے ہوئے دیکھوں کچھ شرم محسوس ہو کہ میں جو ہے اس جو ہے وادی میں آپ کو چھوڑ کر کے کیسے جاؤں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام آگے بڑھ کر کے چراغ کو جھلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اندھیرا ہو چکا ہے، اب وہ لحاظ کے عام ضابطے ختم ہو چکے ہیں، جاؤ میں دل سے خوش اجازت دیتا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے جو چاہا آپ نے فرمایا، یعنی پورا یقین دلایا ہمارے اس قدم پر سے بالکل جو ہے رہے گا اور ذرہ برابر بھی اپنے دل میں حلال نہ لانا کہ میں امام عالی مقام کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر کچھ دیر کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ روشن کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سے کیسی محبت کی عاشقان اہل بیت کو جب آپ نے چراغ روشن کیا، سیاسی نفوس قدسیہ میں سے ایک نفس ہوا تھا، حضرت مسلم بن اشجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بہت ہی بڑے امام حسین کے چاہنے والے تھے، عاشق امام حسین تھے، آپ مدینہ طیبہ سے چل کر کے آپ کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نواسے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانے کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہماری روح تو آپ کو قدموں پر رکھی ہوئی ہے، ہماری جان تو آپ کے قدموں میں چھپی ہوئی ہے، اپنے روح سے بھی جدا ہو سکتا ہے، کوئی اپنی جان سے بھی جدا ہو سکتا ہے۔ اے امام عالی مقام، اگر ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، کوئی زخمی آپ تک پڑ جائے، ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے ایک خون کا قطرہ نہ بہ جائے۔ اللہ
حضرت مصطفی اشجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عاشقانہ بات کو سن کر کے امام علی مقام بہت ہی خوش ہوتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ سگے بیٹے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر کے میدان کربلا کا جائزہ لے کر کے آؤ، اس وقت یزیدیوں کا کیا حال ہے، میدان کربلا میں یزیدیوں نے کہاں کہاں مورچہ ہے۔ آپ جب تشریف لے جاتے ہیں میدان کربلا میں تو آپ وہاں سے جو بھی منظر دیکھتے ہیں، امام علی مقام کے پاس میں یوں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے، پہرے داروں کو بٹھا دیا ہے کہ پانی کا قطرہ بھی نہ مل سکے۔ میں نے چاروں جانب نظر گھما کر کے دیکھا، کوئی نظر تو نہ آیا، مگر میں نے ایک بوڑھی شخص جن کی چادر بڑی ہی چمک رہی، میں نے دیکھا میدان کربلا کی تجلی کرتی رہی تھی۔ اللہ اکبر! امام علی مقام اتنا سنتے ہی رونے لگتے ہیں، آپ کے چشم پاس میں آنسو کے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو پیارے بیٹے، جانتے ہو کون ہیں؟ ان کی چادریں تعمیر سے چمک آ رہی تھی، میری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اللہ اکبر! میری امی جان ہے، عرض کے اندر تشریف لائی ہوں۔ اللہ اکبر! اس بات سے واضح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو کیسے کرامات سے نوازا تھا، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ اب یہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے یزیدیو، مجھے ذرا پہچانو، مجھے ذرا غور سے دیکھو، میں وہی ہوں جسے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار سے بٹھایا کرتے تھے۔ میں اسی نبی کا نوازا ہوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اسی نبی کا نوازا ہوں جن کے سجدے میں تمہیں شریعت مطہرہ سے آگاہ کیا گیا ہے، تمہیں دولت اسلام سے نوازا گیا ہے۔ میں وہ اسی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا ہوں جس کی شفاعت سے قیامت کے دن جنت میں جاؤ گے، جن کے صدقے میں تمہیں حوض جام نصیب ہوگا، جن کے صدقے میں دونوں جہاں میں بہاریں ہیں۔ اللہ اکبر! امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی جائیداد کی لڑائی، کوئی دوسرا جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے تمہارے مال کو نہ لیا ہے، نہ ہی میں نے تمہارے اولاد کو یا کسی پیارے گھر والے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیوں تم میرے جان پہ پر ہو؟ کیوں تم مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیوں تم نے میرا راستہ روکا ہوا ہے؟ اگر میرا تمہاری جانب جانا تمہیں گوارا نہیں ہے، واپس جانب چلا جاتا ہوں، میں شہر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جاتا ہوں۔ کیوں میرا راستہ روکے ہو؟ تم اگر مجھ سے جنگ و جدل کرو گے، اگر تم نے آل بیت اطہار کے خون سے اپنے دامن کو آلودہ کیا، ذرا سوچو قیامت کے دن بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے پوچھے گا تم نے آل بیت اطہار کو کیوں شہید کیا؟ بارگاہ مولا میں تم کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں پڑھی ہے من ازل مسلم فقد غزانی ومن قتل المسلم فقد کفر؟ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، کفر کیا۔ ایک عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا سرور انبیاء کو پہنچانا ہے تو کوئی ان کے نواسی کو تکلیف پہنچائے گا، رحمت دو جہاں کتنی تکلیف ہوگی، کوئی ان کے نواسی کو قتل کرے گا، کتنا بڑا کفر کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کے خوف سے، دنیا کی علامت سے آپ تمام باتیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے، ان کو آگاہ فرماتے رہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، میرے وفادار ہو جاؤ اور میرا راستہ چھوڑ دو، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ اللہ اکبر! اس عظیم فیصلے کے بعد تو پگھل جانا چاہیے تھا، مگر وہ شقی القلب یزید نے ان تمام فوجیوں کو دنیاوی عہدوں کی لالچ دیا تھا، کسی کو رائے کی حکومت کا لالچ دیا تھا، کسی کو کہیں کا گورنر بنانے کا لالچ دیا تھا۔ عمرو بن سعد تمام یزیدی لشکر کا خود جو ہے سپہ سالار تھا، اس کو یہ لالچ دیا تھا کہ اس کو رائے کی حکومت عطا کی جائے گی، ابن زیاد کو حمص کا گورنر بنا دیا جائے گا، اس نے لالچ دیا تھا۔ البتہ ان لوگوں نے دنیاوی جاہ و حشمت پر قربان کر دیا۔ انہوں نے نار پر جو ہے
نار کو اختیار کر لیا اور جنت کو لوگوں نے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس پرمغز روح پر تقریر کی تصرف ہوا اور ان کے سامنے دنیاوی درہم و دینار اس طرح چمک رہے تھے کہ وہ اسی چمک میں اندھے ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر سکوت اختیار فرماتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں کے قلب میں کچھ جو ہے نرمی پیدا ہو، مگر وہ تو شقی القلب تھے۔ امام علی مقام یوں کہتے ہیں بہت قریب اب آئیں یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر جو ہے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کی جانب تشریف لے آتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام فرمایا تھا کہ آپ نے تین جانب سے جو خیمے پیٹ کے لگے ہوئے تھے وہاں پر آپ جو ہے بہت بڑی تخت کھدوا دی تھی اور اس کو آپ نے لکڑیوں سے پر کروا دیا تھا۔ حکمت یہ تھی کہ جب لکڑی اس میں ڈالی جائے تو اس میں آگ لگا دے کے آگے جو ہے جنگ کے وقت میں تاکہ اس جانب سے کوئی یزیدی حملہ نہ کر سکے۔ اور ایک ہی راستہ تھا جانب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے ساتھ مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ آپ ابھی ان تمام باتوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یزیدی فوج کے جانب سے مالک بن مروہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد جب اس نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خندق لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا اس کے اندر آگ لگوا دیا ہے، وہ جو ہے طنز کا تیر چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ہی آپ نے جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا ہے اپنے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم کی آگ کو سرکار کی امت کو ٹھنڈی فرما دے گا، اسی ذات پر وہ بات کر رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر جو ہے مطمئن ہوتا ہے، آپ کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اس سے پہلے شہید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام آپ مجھے اجازت دیں ابھی جاؤں اور مالک بن مروہ کے سر کو ابھی اس کے پھن سے جلا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا پیغام دیا ہے، میرے آقا میرے نانا کے پیغام پر ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی جانب سے اگر ایک تیر بھی چھوڑ دوں، اپنی جانب سے تلوار چلانے میں اگر پہل کر دوں، دنیا میں یہی پیغام جائے گا نبی کے نواسے نے امن کو پہلے کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عاشق یار کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری تلوار ایک کلمہ اوپر اٹھے، اگر ہم کے جانب سے تلوار اٹھے گی تو پھر اس کا سارا جو ہے دوست ہم کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ قلب پاک اس کے جملے سے جھلی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو التجا فرماتے ہیں اے اللہ اس کو دنیا میں ہی جہنم کی آگ دکھا دے اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ امام علی مقام کے زبان فیض رضوان سے یہ کلمات حق ادا بھی نہ ہوئے تھے، اس لعین کا گھوڑا بھٹک جاتا ہے، جب وہ بھٹکتا ہے بہت سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے مگر مالک بن مروہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کا پیر گھوڑے کے لگام میں پھنس جاتا ہے، آگے گھوڑا بڑھتا ہے، گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے اور جیسے ہی گھوڑے نے ٹھوکر کھائی یہ گھوڑے کی سے اوشک کر کے جا کر کے اسی خندق جس میں آگ جل رہی تھی جل جاتا ہے اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے امام علی مقام کی شان کو واضح فرما دیا کہ میرا حسین ابھی اگر کہہ دے اللہ تبارک و تعالی ساری یزیدیوں کو یہی نام فرما دے مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر کرامت دکھانے نہیں آئے تھے، یہاں پر استقامت دکھانے کے لیے آئے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے جو ہاتھوں کو اٹھایا آپ نے بارگاہ مولا میں عرض کیا اے کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اپنے پیارے نبی نواسے کی لاج رکھی اور اس ظالم کو اس دنیا میں سارے جہنم فرما دیا۔ ابھی جو ہے اس ظالم کے کردار سے
یزیدی آگاہ بھی مکمل طور سے نہ ہوئے تھے اور یزیدی آگے بڑھتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے کہ امام علی مقام آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے کیا واسطہ ہے؟ کہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور کہاں آپ صلی اللہ رب العالمین صد بار معاذ اللہ رب العالمین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قلب پاک جو ہے دعی کے زبان سے زخمی ہو جاتا ہے پھر آپ نے بارگاہ مولا میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی ذلت والا عذاب عطا فرما آپ کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے سزائے خواجہ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا خاطر ایک جانے جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے کپڑے کو اپنے جسم سے ہٹاتا ہے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر لے وہیں پر ایک بچھو بڑا ہی زہریلا بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہی اس نے قضائے حاجت کیا وہاں پر اس بچھو سے اسے ڈنک مارا ایسا ڈنک مارا اسی نجاست جس سے نکلا ہوا تھا اسی میں لوٹ لگتا ہے اس سے کپڑا پھٹا ہوا رہتا ہے اور اسی طرح بھاگتے بھاگتے فوج کے درمیان آتا ہے تڑپ کر کے کنارے جہنم ہو جاتا ہے اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کو بھی آپ ملاحظہ کریں اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور گستاخ نے کو کلمات کہے کہ امام علی مقام آج تم پر جو ہے نہر فرات کا پانی کر دیا گیا ہے ہمارے پاس نہر فرات ہے اللہ اکبر ذرا دیکھیں جب انسان کی آنکھوں پر دولت اور پردہ چڑھ جاتا ہے دولت کا پردہ حائل ہو جاتا ہے انسان کو چراغ نظر نہیں آتا ہے اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مولا میں یہ دعا کیا کہ اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل وارزقنا اجتنابہ اے اللہ مجھے حق ہی دکھانا اور اس کی اتباع کی مجھے توفیق دینا اے اللہ مجھے باطل کو باطل ہی دکھانا اس سے بچنے کی توفیق عطا کرنا پتہ یہ چلا انسان ہر وہ چیز جو دیکھتا ہے نہیں ہوتا ہے ہر وہ چیز جو سمجھتا ہے باطل نہیں ہوا کرتا ہے فضل مولا ہوتا ہے انسان کو حق ہی دکھائے باطل ہی دکھائے کرنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس لعین نے بھی گستاخی کے کلمات کہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بے ارشاد فرماتے ہیں فَذَتَّ يَعْدُ اللَّهِ اے اللہ کے دشمن کی تو جھوٹ رہا ہے میرے تعلق سے کس طرح تانا دے رہا ہے اللہ اکبر ہمارے علی مقام نے اس کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا اے اللہ اس کو دنیا میں پیاسا ہی مار دے ہمیں علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمایا تھا وہ شخص کو بڑی پیاس بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے اور وہ شخص العطش کہتا ہے اپنے فوج کی جانب جاتا ہے لوگ پانی کا قطرہ ٹپکانا چاہتے ہیں پانی پلانا چاہتے ہیں جتنا پانی پیتا ہے اتنی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے ایک روایت کے مطابق پانی پینا چاہتا ہے الگ سے پانی نیچے جانے کو تیار اللہ اکبر ذرا دیکھیں ذرا صحیح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ کی اس قدر محبوب ہے قانون فطرت کو بدل دیا جاتا ہے کہ نوازے کی بات ہے اس سے ان تمام لوگوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارنے والوں یا حسین کہنے والوں اپنے آپ کو نہ بچا سکے اللہ تمہیں کہاں بچائیں گے صدوار معاذ اللہ رب العالمین تمہیں کیا پتا کہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تو تھے ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گودے پاک میں کھیل ہی تو رہے تھے کہ فرشتہ آتا ہے بارگاہ مولا سے آ کر کے یوں عرض کرتا ہے اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جس شہید نواسے کو میدان کربلا میں آپ کی ہمت دے گی بتائیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو صحابہ کرام کے درمیان بیان کیے تھے مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حدیث پاک کو نہیں جانتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے نے جو کربلا
کی مٹی لا کر کے دی تھی، حضرت سلمہ کو کیا سرکار نے عطا نہیں فرمایا تھا؟ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا نمازی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی نہیں تھی، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں میدان میں شہید نہ کیا جائے، کربلا کی دھرتی پر شہید نہ کیا جائے، اس جو ہے تسبیح واللہ ٹال دے دعا فرمائی، اس پر بھی تو ذرا غور کر لیا جائے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی کوئی اہل ایمان جب مشکل کشا کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالی ناد علی کے برکت سے اس شخص کی مصیبت کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ کیا امام علی مقام کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی؟ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے نام اقدس کا صرف وسیلہ بارگاہ والا میں پیش کیا جائے، آپ دیکھیں کتنے اجڑے ہوئے گھر کو اللہ بتا دیا کرتا ہے، کتنے اجڑے ہوئے گھر آج جو ہے بسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سید کے چادر تطہیر کا ہی سکتا ہے۔ آپ بتائیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جو ہے امام علی مقام اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا امی جان کا دن ہے، تمام مدینے کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا ہمیں نیا کپڑا نہیں پہننے کو ملے گا؟ کیا ہم نئے کپڑے پہن کر عید منانے نہیں جائیں گے؟ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو تسلی دیا تھا، اے بیٹے اطمینان رکھو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں نیا کپڑا آئے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے بچوں کو دلاسا دیا اور پھر بارگاہ مولا میں مصلی بھی عرض کرتی ہے مولا میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے دل بستگی کے لیے اللہ نے کپڑوں کو ابھی جو ہے سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے دعا ابھی نیچے گرے بھی نہیں تھے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، سیدہ فرماتی ہے کون وہاں سے آواز آتی ہے کہ میں والے بیٹے درزی میں کپڑا لے کر آیا ہوں۔ بعد میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حسنین کریمین کے پاک پر نیا کپڑا دیکھا آپ ارشاد فرماتے ہیں اے پیاری بیٹی جانتی ہو یہ کپڑا لانے والا کون کس کے حکم سے یہ کپڑا لے کر کے آیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں کپڑا لانے والے رئیس علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ آپ ذرا سوچیں، بار بار غور کریں کہ اس ذات مقدس کے خاطر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے جاؤ حواسہ کی بستگی کا سامان کرو، جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائے، جس گھرانے کے لیے جنت سے کھانا آ جائے، اس گھرانے کی کیا شان ہوگی؟ اس سیدہ نے کیوں نہیں دعا کے لیے اپنے دستوں کو بلند فرمایا تھا کہ اللہ شہادت کے واقعات کو ٹال دے، اس لیے کہ وہ جانتی شہادت کا مرتبہ کیا ہے، شہادت کا معاملہ کیا ہے۔ قرآن دین مفسرین کرام فرماتے ہیں عبادت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، شہادت کی ابتدا یہ ہے کہ شہید کا ایک کپڑا زمین پر نہیں پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے عجلات اپنا دیدار مقصد یہ تھا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا پیارا نواسا جب شہید ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کا مستقبل عطا فرمائے گا۔ کون سی رفتیں عطا کی جائیں گی؟ آپ قرآن میں پڑھیں، قرآن میں جو ترتیب بتائی گئی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا مرتبہ ہے، صدیقوں کا مرتبہ ہے، شہداء کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شوکت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شوکت و رفعت کا معاملہ کیا تھا۔ مگر تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی تجربی کا مظاہرہ کرے، کوئی اپنی فہمی کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے عقل کا علاج کرائے، اس لیے کہ من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے ہدایت کا نور چھین لیتا ہے، ہدایت کا
نور نہیں دے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حسین اعظم سے محبت کرنے والا بنایا ہے، ان کی مجلس کو سجانے والا بنایا ہے۔ کل بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ذلیل و خوار تھے، آج بھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ذلیل و خوار ہیں، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ آئے کرنے والے نہیں، ہم تو واہ حسین کرنے والے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر، آپ کی اس دلیری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقدس فرشتے دونوں نے واہ کہا، وہاں پر روح فاطمہ زہرا تعالیٰ عنہ نے واہ بیٹا کہا تھا، وہاں پر حضرت مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واہ بیٹا کہا تھا، وہاں پر جتنے بھی تھے سب کو واہ کہہ رہے تھے، تمام قدسی وہاں پر واہ کہہ رہے تھے۔ آئے کرنے والا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، آئے تو شیطان کر رہا تھا، یزیدی کر رہے تھے، کل بھی کر رہے تھے، آگے کر رہے ہیں، واہ والے ہیں۔ انشاءاللہ اس جو ہے امام اعظم کی مجلس کا اہتمام صبح قیامت تک زمین پر ہوتا رہے گا، جب تک امام اعظم سے محبت کرنے والے زمین پر آباد رہیں گے۔ انشاءاللہ واہ کے ساتھ امام اعظم، امام شہید اعظم کی جنت کا انعقاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امام عشق و محبت سیدنا امام درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تمام اپنے رفقا کو جمع کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جس جو ہے آپ کی محبت ان کو دے رہا تھا وہ وقت آ چکا ہے اور اب ہمیں میدان کارزار کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا میں گئے ہیں اس وقت اس طرح وہ نفوس قدسیہ جو آل بیت اطہار سے، کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بھائی تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار وہاں پر صاحبزادے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، خود جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین صاحبزادے وہاں پر تشریف لائے تھے اور خود آپ کے اپنے صاحبزادے تھے، اس کے علاوہ آپ کی بہن کے لڑکے بھی وہاں پر موجود تھے، خرچ کے پورا کنبہ وہاں پر موجود تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی بھائی سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، دوسرے بھائی کا وہاں پر کیا ہے، آج اگر کسی خاندان پر کوئی جو ہے تکلیف آ جائے، خاندان کے دوسرے جو افراد ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، بھلا اس کو ساتھ رہنے کو پڑا ہے۔ آج اگر کسی پر کا مقدمہ دائر کر کے پولیس دہشت گردی کا لیبل لگا کر اور اس شخص کو اگر اٹھا کر لے جائے جیل میں کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیات سے تمام اہل ایمان کو امام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں محفوظ و معمول رکھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، لوگ اس شخص کاٹنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بار بار غور کریں اور خیالاتی دنیا میں ذرا اس کو جو ہے بار بار پڑھنے کی کوشش کریں کہ جب ایسا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، گھر والے تمام گھر کے تمام افراد اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جو ہے سرکار کی امت میں ہی محبوب نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی آپ ہیں، تمام لوگوں کے آنکھوں کے تارے ہیں، آپ سب کے سہارے ہیں۔ امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک نفس نے بھی یہ کہا ہو کہ آپ کی لڑائی ہے آپ لڑیں۔ امام عشق و محبت کے ساتھ یہ معاملہ آپ گھر میں بڑے ہی محترم تھے، کبھی تو آپ کے نام پاک پر تمام کے تمام افراد اپنے سروں کو نچھاور کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ جو دوسرے تھے وہ تو عاشق بن کر کے آئے تھے، وہ تو دین کے رشتے سے آئے تھے، مگر آپ کے گھر والے رشتے سے بھی آئے تھے، اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ پروری ایسی ہونی چاہیے۔ اے لوگوں، یہاں رہنا یہ کمال نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے زندگی گزارنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مقام پیدا کرو کہ جب کبھی نوبت ایسی آ جائے کہ تمہاری جان پر بن آئے، وہاں پر
شہاد کو چراتا ہوا نظر نہ آئے، جہاں وہ اپنی مال کی قربانی کرے وہیں پر ایسی اعظم بچہ اور اپنی جان کے پیش کر سکے۔ آپ جس نظریے سے بھی میدان کربلا کے واقعات کو دیکھیں گے، آپ پر ایک نئی چیز واضح ہوگی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنبے کے درمیان محبت اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اپنے عمل پاک کے ذریعے آپ جو ہے پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میدان جنگ میں جاؤں گا، مگر وہاں پر جو آپ کے عاشق ساتھی تھے حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اس غلام کے آپ کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آپ کو میدان کارزار میں جانے دوں؟ کل قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں کیا جواب ہوگا کہ میرے ہوتے میدان کارزار میں جائے گا۔ آپ اپنے غلام کو اجازت دیں، آج موقع ملا ہے کہ میں اپنے دل کی حسرت ان یزیدیوں پر نکالوں گا، دنیا کو یہ بتا دوں گا کہ یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ جان ہمارے لیے نہیں ہے اور علی نبی کی حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام میں عاشق ازار کی درخواست کو قبول فرمایا۔ آپ اپنے مقدس ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھتے ہیں، تلوار عطا فرماتے ہیں، نیزہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بوسی فرماتے ہیں، دست بوسی فرماتے ہیں اور محبت و شادمانی کے ساتھ نواسے مصطفیٰ کے صحیح پاک کا دیدار فرماتے ہیں اور پھر دعاؤں کے سائے میں پہ جانب بڑھتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے للکار کر کے ارشاد فرمایا، اے یزیدیو اسے اپنی جان پیاری نہ من مبارز کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اللہ اکبر۔ آج حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی حسرت نکالنے کا موقع تھا۔ یزیدیوں نے جو اپنے ناپاک زبان سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، وہ تمام باتیں آپ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، آپ بہت ہی بے چین بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ آج موقع ملا ہے تلوار کی زبان میں حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے مقابلے کے لیے ایک بہت ہی بھاری پہلوان آتا ہے، مگر جس کے سینے میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے اس کے سامنے کسی پہلوان کی کوئی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے عشق کی تلوار کو اٹھایا اور اس کے سامنے آپ نے بہادری سے مقابلہ فرمایا۔ چند لمحوں میں آپ نے اس کو کنارے جہنم فرما دیا۔ یزیدی لشکر میں شور اٹھا ہے، اللہ اکبر۔ آج اگر جو ہے اسی طرح سے ہم اپنے جو ہے فوجیوں کو ہمتی کا سبق دیتے رہے، ہمارا کوئی فوجی بھی کسی کے مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھے گا اور اس سے بھی زیادہ شہ سوار کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا، یکے بات بگڑے کئی یزیدی فوج سے سرما آتے ہیں، مگر جو ہے آلے بیت اطہار کی عاشق ثابت ہے میدان کربلا میں وہ جو ہے طاقت اور وہ رمز کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بڑے طاقتور آپ سے چھڑاتے ہیں۔ وہاں پر عمر بن سعد نے کہا اگر یہی حال رہا ایک ایک کر کے جاتے رہے قتل ہوتے ہوئے بنائیں گے، ایسا کرو ایک دستہ جائے چاروں طرف سے گھیر کر کے کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد کی حکم سے ایک دستہ آگے بڑھتا ہے، چاروں طرف سے اہل بیت اطہار کو گھیر دیا جاتا ہے، مگر آپ پھر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ بہترین جوہر دکھاتے ہیں، پیترے پہ پیترا بدلتے ہیں، کئیوں کو کنارے جہنم مگر 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے۔ آپ جو ہے ڈرتے جاتے ہیں، آدھا شل ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ آواز آتی ہے جاؤ غلام کے لاشوں کو اٹھا کر لے کر کے جاؤ، آپ ایک اور جو ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً ان کے ساتھ میدان رمز میں تشریف لے جاتے ہیں، مگر حضرت مسلم بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حضرت امام علی مقام کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے امام علی مقام پہنچتے ہیں آپ اس عالم سے مسکرا اٹھتے ہیں، گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت تھی، وہ آپ کو پیار کہ آپ تلوار کے زخم کو بھول جاتے ہیں، نیزے کے زخم کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی چیز یاد رہتی
تو نماز مصطفیٰ کا چہرہ یاد رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ اے مسلم، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو آخری لمحے میں تو وصیت کرو، کوئی اپنے بچوں کے لیے پیغام دینا چاہتے ہو تو پیغام دو، کوئی تمہاری وصیت ہو تو کہو، ضرور مدینے تک تمہاری وصیت کو جو ہے تمہارے اس سب کو تمہارے اس پیغام کو پہنچایا جائے گا، تمہاری وصیت پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کیا ہی ایمان افروز جو ہے وصیت فرمایا تھا، کیا ایمان افروز وہاں پر پیغام دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میری آخری وصیت یہ ہے، میرا آخری پیغام یہ ہے کہ عبداللہ آپ کے جیسے جتنے بھی جانبداران اہل بیت اطہار ہیں، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا ہے جو باقی رہے اور نوازے مصطفیٰ تک کی تلوار کا زخم پہنچ جائے، میرا پیغام یہ ہے اپنے جسم میں ایک قطرہ بہا دینا، نوازے مصطفیٰ کو آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ کیسا پیغام تھا، یہ کیسا حسین منظر تھا، یہ جو ہے وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی جو ہے عاشق ہو، جو واقعی عاشق امام علی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ حضرات مکرم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وہ بھی عاشق ہے، ہم بھی آج امام علی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک وہ تھے جو جان کو جوانا پیش کرنے کے باوجود یہ خیال نہیں آتا ہے میری جان کو بچا لی جائے، کوئی ایسا علاج کیا جائے جس سے میری جان محفوظ ہو جائے، میرے بچوں کے تعلق سے کوئی حفاظتی پیغامات پہنچا دیا جائے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام جو ہے مسلمان ہونا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے، امام علی مقام نے جو اپنی قربانی سے اس امت کو سبق دیا ہے، سبق کو ذرا یاد کرو اور ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ ایک وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے بال بچوں کی پرواہ نہیں کی، اور آج ایک ہمارا نوجوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں آج جوانی عطا فرمائی ہے، کیا اللہ نے اسی لیے جوانی عطا فرمائی ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر ہم جو ہے تمام لوگوں سے ہٹ کر ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ہم جب گناہ کریں تو کوئی اس سے آگاہ نہ ہو سکے، ایسی چیزوں کا باقاعدہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ بلکہ آج کے نوجوان نسل کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی اور اپنی تعلیم کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا ان لوگوں کو اپنی جوانی پیاری نہیں تھی، کیا ان لوگوں کو اپنا جو ہے شہزوری پیارا نہیں تھا، کیا ان کو اس بات کی جو ہے خیال نہیں تھا کہ ہمارے چہرے پر نہیں آنا چاہیے، مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی تو اس بات کی پرواہ کی کہ نبی کا نواسا ناراض نہ ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے تخلیے پر غور کرو، بار بار اور ان تمام نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں تخلیے کو اس لیے تلاش کرنا ہے کہ گناہ کے کام کو انجام دے سکے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اسی لیے آپ کی جوانی عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اسی لیے آپ کو مالا بھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے قوت اس لیے عطا فرمائی، آپ گناہ کے نشے میں چور ہو کر کے گناہ کو آپ کرو، کیا آپ بھول چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ہے۔ اور پھر اللہ کی عطا سے رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا محبوب تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر جو جان سے قریب ہو وہ ہمارے حالات سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت برکت نے اس تعلق سے کئی باتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے تو باقاعدہ یہ اعلان فرمایا کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نیہا ہوگا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے ضرور۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے، جب یہ ہماری آن و شان ہے، یہی ہمارا اسلام ہے۔ سوچو جب کسی شخص کی موجودگی تم اس لیے گوارا نہیں کرتے ہو تو وہ شخص تمہارے گناہوں پر گواہ بن جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر ذرا یہ سوچو، بار بار غور کرو، اپنے اعمال کے تعلق سے ذرا سوچو کہ کل اگر تمہیں موت واقع ہو جائے، کل پیغام اجل لے کر کے فرشتہ پہنچ جائے، ذرا سوچو کہ تمہارے ایسے اعمال ہیں کہ تم جنت میں جانے کے مستحق ہو، کہ تم جہنم میں جانے کے مستحق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
قیامت کے دن فیصلہ ضرور فرمائے گا، مگر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے میں ہی تم اپنا حساب کر لو، ذرا حساب کر کے سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، ایسے تمہیں جہنم عطا فرمائے گا۔ جب ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جو ہمیں لے کر کے جا سکے، پھر کس جو ہے طاقت اور کس امید پر تم گناہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کا سامان بنا رہے ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جانے ساروں نے، آپ کے عاشقان صادق نے کربلا میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری جوانیاں اس لیے نہیں ہے ہم گناہوں سے آلودہ کریں، جوانیاں اس لیے ہے ہم اس کو نیک کاموں میں گزاریں، وقت پڑ جائے فدایان اہل بیت بن کر کے اپنے جسم کے ایک ایک قطرے کو ان کے قدموں میں ہٹا دیں اور پھر اس طرح حیات سندی فرمائیں۔ حضرات مکرم، موت تو آنی ہی آنی ہے، یہ موت کیوں نہ آئے؟ دنیا یہ کہے کہ مردہ ہو گیا، دنیا یہ کہے کہ مردہ ہو گیا، مگر شہیدان محبت کو قرآن یہ زندہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا تمہیں مردہ کہے یہ تمہیں گوارا ہے، قرآن زندہ کہے یہ تمہیں گوارا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ دنیا میں ہی کرنا ہے، کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے سامنے آ سکے، کر سکے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دوسرے آل بیت اطہار کی شہادت کے واقعات، اس کو میں نے کسی میں بیان نہیں کیا اور اپنے اندر بیان کرنے میں طاقت و قوت مگر جو ہے جو پیغام کربلا ہے اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے تکمیل کی جانب سے پڑھوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے، علماء کرام سے آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی گردن کو رکھ دیا تھا اور اس عالم میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو نہیں بھولتے ہیں۔ جب جو ہے شمر لعین آپ کے سوار ہوا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے شمر جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نماز چھوڑا ہے، ایک سجدہ بھی میں نے اپنی زندگی میں قضا نہیں کیا ہے، آج مجھے مہلت دے، بارگاہ مولا میں سجدہ کر سکتا۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھیں، آرزو ہے، تمنا ہے تو ایسی ہے، دل کی حسرت ہے تو ایسی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور ایسا آپ نے سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کو ایسا قبول فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے، اس حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس حالت میں اسے قیامت رہے گا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سجدے کی جانب آپ نظر کریں، اس پر آپ توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو قانون بنایا ہے وہی قانون رہے گا۔ ایسا سجدہ آپ نے کیا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رسول دے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، حضرت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ گواہی دے گا اور قیامت تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، دنیا میں بھی سجدے ہوئے، ہر سجدہ جو ہے ایک کے بعد مکمل ہوا، اگر میرے امام کا ایسا سجدہ ہے تو صبح قیامت میں جا کر کے مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سجدے سے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جب اس حالت میں بھی میں نبی کا نواسا سجدے کو نہیں بھول رہا ہوں، تم اپنے بستروں پر سجدے کو نہ بھولنا، تم اپنے عشرت قدے میں سجدے کو نہ بھول جانا، تم آفس اور کاروبار کا بہانہ سجدے کو نہ بھول جانا، ضروریات زندگی کو اہمیت نہ دے دینا کہ تم سجدے کو بھول جاؤ، سجدے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت میں سجدے کو نہیں بھولتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سجدے سے بہت پیار ہے، یہ بات واضح
والے ہو گئی سجدے سے پیار ہے نبی کا ہر امتی مصلی سے پیار کرے گا وہ ضرور امام حسین کو پیارا ہوگا اگر چاہتے ہو امام حسین کو اپنا پیارا بنا لے سجدے سے پیار کرنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی شہادت کے بعد آل بیت اطہار پر مصیبتوں ہوا زبان قاصر ہے واقعے کو مکمل طور سے بیان کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے اور ایک اور آل بیت اطہار موجود تھے جو وہاں پر خیمے پر موجود تھے یزیدیوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت بیمار عابد رضی اللہ تعالی چل نہیں سکتے ہیں سقاحت کے سبب جو خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہم آگ لگا رہے ہیں تو اس آگ کو زندہ جل جائیں گے مگر ان ظالموں کے دل میں جب جو ہے شقی القلبی گھر کر گئی کہ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا ایک دشمن بھی کو قتل کرتا ہے تو پوچھتا ہے تیری آخری خواہش کیا ہے مگر یزیدیوں کی شقاوت کو آپ دیکھیں خیمہ اہل بیت اطہار میں جا کر وہ آگ لگاتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی بے چین ہو اٹھتی ہیں آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں حضرت بیمار عابد رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں سے اپنے کندھے پر اٹھا کے آتی ہیں اللہ اکبر اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں اہل بیت اطہار کا یہ لٹا ہوا قافلہ ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے حضرت حور جو کہ یزیدی فوج میں تھے اور جان ساری کو میدان کربلا میں امام علی مقام کے قدم ناز پر جسم کے ایک ایک قطرے کو بہا چکے تھے بی بی آگے بڑھتی اور پانی کا ایک پیالہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا آپ اس پانی اس پیالے کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ ان کو پانی کا پیالہ انہوں نے عرض کیا آپ نے لیا ہے تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کیا بھول گئی ہمارے خانوادے کی شان کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رحم کا کوئی معاملہ آ جائے چھوٹوں ولیت ہو جائے وہاں پر چھوٹوں کا سبوں کا جائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو کیسے بھول سکتی ہوں شدت پیاس مجھے بھی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو اس عالم کو چھوڑ دوں اللہ اکبر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا سیدہ سکینہ اس پانی کو لیتی ہیں اور جہاں تمام شہدائے کربلا کے لاشوں کو اکٹھا کیا گیا آپ اس جانب بڑھتی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پکڑ لیتی ہیں اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہاں جا رہی ہو ابھی تو آپ نے نانا کی سنت کریمہ یہ پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جائے آپ شاید بھول گئی یہاں پر جتنے موجود ہیں سب سے چھوٹی میں نہیں ہوں چھوٹا یہاں موجود ہے اور مجھ سے چھوٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میں جا رہی ہوں کو پانی پلانی شریعت کو سنت میں زندہ کروں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنت رسول سے بھاگنے والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ذرا سوچو ذرا بار کرو کیا سنت مصطفیٰ سے دوری کا تمہارا کیا عالم ہے اپنے لباس کو دیکھو اپنے گفتار کو دیکھو اپنے کردار کو دیکھو زندگی کے شیء و فراز کو دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی کی دوڑ بھاگ میں پیچھے ہیں آج ہماری زندگی سبوں سے خالی ہو چکی ہے اس وجہ سے ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہیں زندگی کی بہاریں کی ہے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کی بہاریں عطا فرماتے پھر سے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کی کوشش کرو امام علی مقام انہوں نے اپنے شہادت سے پہلے آلے بیٹے کے خواتین اور جو لوگ ہم کو وصیت یہ کیا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کو یاد کرو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر میری سنت لازم ہے میری اسوہ حسنہ لازم ہے اس لیے میرے بعد ایسا نہ ہو سرکار کے فرمان عالی شان کو بھول جانا سینہ کو بھی نہ کرنا رونے کی کوشش نہ کرنا وہ بات جو رحمت عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اس کے خلاف کوئی قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ ایسے بے صبر و سمانی کے عالم میں شریعت مطہرہ کی بہت سارے افعال لیے جاتے ہیں۔ جب انسان دیار دیر پر ہوتا ہے، جب انسان مظلوم ہوتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، شریعت کے بہت سارے احکامات وہاں پر خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر والے اہل بیت اطہار کی خدمت کو سلام، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی بے باکی کو سلام، سنت نبوی سے احکام اسلام سے محبت آپ نے فرمائی ہے، آپ کی اس محبت کو سلام، اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج قیدی کی صورت میں دمشق کے بازاروں میں ہمیں گھما رہے ہیں اور وہاں پر سرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ وہاں پر جو اغیار تھے، جو وہاں پر لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے انہوں نے یہ سوچا شاید فوج گئی ہے اور جو ہے فوج کو کامرانی کے ساتھ ہماری دستور یہ تھا کہ جب دشمن فوج سے مقابلہ کرنے کے بعد وہاں سے فوج آتی تھی تو لوگ اس کو سلامی پیش کیا کرتے، مبارکباد دیا کرتے۔ اسی دستور کے تحت لوگ جمع ہو گئے، قطار در قطار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جب جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ اغیار کی نگاہیں ہم پر پڑ رہی ہیں، آپ نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات کو کہا، اشارہ فرمایا وہاں پر اہل بیت تھے جنہوں نے پہچان لیا یہ قافلہ کوئی اور قافلہ نہیں ہے بلکہ مظلوم اہل بیت اطہار کا قافلہ ہے۔ آپ کے آنکھوں سے اشک روا ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ سیدہ نے دیکھا یہ رونے والا ضرور حب اہل بیت ہے، قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اس جانثار کے لیے، اس غلام کے لیے، اس زمانے کے عالم میں تو آپ ارشاد فرمائیں تعمیر کی کوشش کی جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آج ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو یزیدیوں سے کہو کہ سر امام علی مقام کو ہم نے نیزوں پر بلند کیا ہے، ہم سے بہت دور لے کر کے آگے بڑھ جائیں، اغیار کی نظر ہم پر نہ پڑے، دیکھنے والے امام علی مقام کے سر پار کو دیکھیں کتنا اونچا ہو گیا ہے، ہم پر نگاہ نہ پڑے۔ آپ ذرا سوچیں اس میرے سر و زمانے کے عالم میں بھی پردے کا کیسا اہتمام ہے، اس قدر اس بات کا اہتمام فرما رہی ہے، ہماری جانی کسی غیر شخص کی نظر نہ اٹھ جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی کسی بیٹی کا باپ ہوگا، کوئی کسی بیٹی کا شوہر ہوگا، کوئی کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کوئی کسی بہن کا بھائی ہوگا، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے درد و پیش کا جائزہ لو، اپنے گھر کے اندر جاؤ اور جا کر کے اس بات کو دیکھو، بار بار غور کرو۔ امام علی مقام کے آج ہم مجلس سے آئے ہیں، امام علی مقام کے وعدے سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے کہ جب سیدہ سر و زمانے کے عالم میں بھی اپنی بیٹیوں کی پردے کا یہ اہتمام فرما رہی ہے، اپنے عمل سے جواب دے رہی ہے، چاہے حالات جیسے ہو جائے، پردے پہ پردگی کا سودا نہ کرنا، کبھی بھی بے عزتی کا سودا نہ کرنا۔ اس لیے اس اسلام کی عزت تو آپ کو پردے میں ہے، اسلام کی عزت تو آپ سودا کرو گے، بے پردہ ہونے کی کوشش کرو گے، تم خود دنیا میں بے عزت اور بے آبرو ہو جاؤ گے۔ آج امت مسلمہ دنیا میں بے آبرو ہے، کہیں نہ کہیں وجہ سے بھی آج امت مسلمہ بے آبرو ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کا عزم مصمم کرنا چاہیے کہ سیدہ کے کردار کو زندگی میں دہرانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ فرمائے اور اس طرح پھر یہ قافلہ دربار پہنچتا اور یزید نے وہاں پر یہ کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہ میں امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہارے باپ نے ہمارے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، اگر یہ ہماری موافقت پہ رہتے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی، نہ تمہارے خانوادے کو یوں تحقیر کیا جاتا، نہ کربلا کے وادی میں رکھ کر کے تمہیں مارا جاتا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا انہوں نے ہماری حمایت نہ کی، انہوں نے غلط راستے کو اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے
کہ تمہارے باپ اسی وجہ سے قتل ہوئے اور اسی وجہ سے یہ مارے گئے اللہ رب العالمین اس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے جسم میرا باپ مرا نہیں ہے بلکہ میرا باپ قرآن کے نسخے کے آج بھی زندہ ہے میرا باپ آج بھی جو ایک حیات میں ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرے پاک سے اس وقت یہ آواز آتی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے قرآن پاک میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ظالم اس بات سے غافل ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نامے کو دیکھ رہا ہے یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے ارشاد فرما کر کے قرآن کی عالی تفسیر کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے لیکن حرف سچا ہے قرآن کا ہر قانون سچا ہے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میرے بولتے اس پر کو ذرا اپنے آنکھوں سے دیکھ لو اور پھر امام علی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتے کو عام فرما دیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں ایسے زندہ ہیں لوگوں کی زندگیوں کا کوئی ہے ان کی زندگیوں کو ترجیح سے کوئی شعور تک نہیں ہے ان کی حقیقی زندگی کو نہیں پہچان سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ستاری میں شہدا کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عزیز کتنا بھی محبت کرنے والا ہو اگر وہ شہید ہو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا کیفیت ہوگی اسی وقت آپ امام صاحب کے پاس آئیں گے کہ میرا دعا کر سامنے کھڑے ہو وہ تو سامنے آ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں اب ہم کیا کریں تو جو دکھ رہے ہیں وہ چھپانے کے لیے ہمیں سے تحریریں پوچھنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج قرآن نے جو کیا ہے قرآن نے جو کہا ہے قرآن نے جو مسئلہ سنایا ہے یہ بے شک حق ہے یہ بے شک سچ ہے اور بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نظروں اس کو چھپا دیتا ہے بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فعل اور کسی چیز کو کوشش نہ کرو اس لیے کہ وحدہ لا شریک جانتا ہے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے اس چیز کو چھپانا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار سے والوں کو یہ پیغام دیا ہے آپ کے آل بیت اطہار نے کردار سے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا ہے ہرگز اسلام کے معاملات میں خدا کے قانون کے معاملات میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا کسی وقت کے حاکم ظالم جابر سے خوف کھانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ وقت کے ظالم حاکم سے خوف کھا جاتا ہے بہادر نہیں کہلاتا ہے بہادر وہ ہے جو ڈٹ جائے یہاں بھی رہنا بھی ڈٹ جانا اس لیے کہ سزا کسی کی ہوا کرتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے شان پر ایمان رکھتے ہوئے میدان کارزار میں ختم رہا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا وہ پیغام کہ آج مسلمہ زندہ ہے آج اسلام زندہ ہے اسلام کی بہاریں اسلام کا قانون زندہ ہے اسلام کی ساری جو ہے صفتیں زندہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سمجھوتا کر لیتے تو ہر شخص جو ہے آج آپ دیکھیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اسلام کو ایسی تاریخ ہے مگر سمجھوتا کرنے والے لوگوں دیکھیں پہلی آپ دیکھیں گے تو لوگ بے شمار آئیں گے مگر استقامت سے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ذرا دیکھیں استقامت پر رہنے والے لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضوان حضرت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر جو ہے حضور اعظم ہند علی یا پھر اس زمانے میں کسی نے دیکھا تو حضور سیدی داعیہ دریا علی رحمت اللہ ہر زمانے میں استقامت اور جو ہے شجاعت پیکر بن کے محفوظ رہے ہیں ہر زمانے میں بہت تھوڑے رہے مگر زمانے کی نگاہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے آسمان نے دیکھا ہے نجوم نے دیکھا ہے ہر دور میں پاتے رہے پتہ ہے جو ہے افراد کے تار کے چنتی ہوئی نظر آئی ہے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں اور ثابت قدمی کے لیے قربانی ہمیں دینا پڑے
کی قربانی دیں اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیں، اغیار تک اس پیغام کو پہنچا دیں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہر کس نبی کا جان جلال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور آپ کے پیغامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا غازباب وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب اللہ العظیم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليك